اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر وہ عورت جو کہ خاص کر شادی شدہ ہو اپنے حسن و جمال کو باقی رکھے، میلی کچیلی نہ رہے، بدن کی صفائی کرتی رہے کہ کبھی بھی جسم میں پسینے کی بدبو پیدا نہ ہو، بالوں کی صفائی رکھے، اپنے بالوں میں روزانہ تیل لگا کر بالوں کو سنوارے کہ جس سے بال نہ گریں اور بڑھے، کیونکہ بالوں کا لمبا ہونا اور زیادہ ہونا عورت کے حسن کو بڑھاتا ہے۔ ایسا کرنا اللہ کی اور فرشتوں کی نظر میں بھی قابل تعریف ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت اللہ کے سامنے عورت کے بالوں کی تعریف کرتی ہے، اپنی تسبیح کے اندر، اور مردوں کی داڑھیوں کی تعریف کرتی ہے۔ بہرحال بدن کی صفائی ہو، تھوڑا بہت بناؤ سنگار عورت کو ضرور رکھنا چاہیے، گھر سے باہر نکلنے کے لیے نہیں، غیروں کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اپنے شوہر کی نگاہ کو غیر عورتوں پر پڑنے سے بچانے کے لیے، تاکہ شوہر کا دل دوسری عورتوں پر نہ جائے، اور مرد کا دل اکثر زیادہ تر دوسری عورتوں پر تب ہی جاتا ہے جبکہ وہ بھنگن بنی رہتی ہیں۔ یہ بات عورتوں کو خوب سمجھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب راستہ بازار کی عورت پر نظر پڑ جائے، اچھی لگے، اپنی نظر کو ہٹا لے اور اپنی گھر کی عورت سے اپنی خواہش پوری کر لے، اس لیے اس عورت کے پاس بھی وہی چیز ہے جو تیری بیوی کے پاس ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ راستہ بازاروں میں پھرنے والی عورتوں کے پاس بناؤ سنگار، زیب و زینت بہت زیادہ ہے۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مرد اپنے گھر آیا اور اپنی حلال بیوی پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ بیوی میلی کچیلی چڑیل چمن ڈائن بنی ہوئی ہے۔ اب اگر مرد کا دل بازاروں میں پھرنے والی حرام عورتوں پر نہیں جائے گا تو اور کیا ہوگا؟ اور اگر اس مرد نے اپنی خواہش حرام عورتوں سے پوری کی تو اس میں اصل کس کا قصور ہے؟ شوہر کے اس گناہ کا ذریعہ گھر کی حلال عورت ہی بنی ہے۔ اس لیے میں اپنی تمام دینی و اسلامی بہنوں سے عرض کروں گا کہ تم اپنے شوہروں کی عزت کی حفاظت کرو اور غیروں کے پاس جا کر اپنے شوہروں کو منہ کالا کرنے سے روکو، ورنہ شوہر کے گناہ کے ساتھ ساتھ خود بھی گنہگار ہوگی، اور جب تمہارے شوہر کو غیر محرم عورتوں کا چسکا پڑ جائے گا پھر تمہیں زندگی بھر رونا پڑے گا، کیونکہ یہ بات سچی ہے کہ حرام کاری میں لذت زیادہ ہوتی ہے، حلال میں لذت کم ہوتی ہے۔ اس بات کو یقینی جانو کہ غیر عورت کتنی ہی بدصورت کالی کیوں نہ ہو اور اپنی حلال بیوی کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، پھر بھی بعض لوگوں کا دل غیر اور حرام عورتوں پر جلدی جاتا ہے۔ ہاں، مگر میری دینی بہنیں کالی کلوٹی ہوں، مگر نمازی، متقی، پرہیزگاری، پردہ نشین، باحیا ہوں، تو اس عورت کے چہرے پر اس کی نماز، تقوی، طہارت و عبادتوں کا نور چمکنے اور چھلکنے لگتا ہے، اور اس پر شوہر کی کشش اور کھنچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بات کا خوب تجربہ ہے اور تم بھی تجربہ کر کے دیکھ لو، 100% بالکل سچ اور حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادتوں کا نور چہرے پر ڈال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرماتا ہے جو اپنے شوہروں کو دیکھ کر مسکرائیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے اس شخص پر جو اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ بیوی کو دیکھ کر مسکرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ یہ سب سامان زوجین کے درمیان محبت بڑھنے کا ہے اور زناکاری، حرام کاری سے بچنے کا ہے۔ بہرحال خاص کر اس زمانے میں بیوی حسن و جمال والی ہونی چاہیے اور لڑکی یعنی بیوی شوہر سے عمر بھی کم ہونی چاہیے، بہتر ہے کہ زیادہ نہ ہو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ان کی چاہت پر بھی نہیں دیا، کیونکہ ان دونوں بزرگ ترین صحابہ کی عمر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر سے زیادہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے تقاضے کے مطابق
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں